ہماری بڑی خوش قسمتی کہ ہمارے سیگمنٹ عالم کے بول میں ہمارے ساتھ دو اتنے پیارے اور خوبصورت مہمان ہیں. میں خوش آمدید کہوں گا حافظ طاہر قادری صاحب کو. یقیناً آپ کی یہاں پر آمد ہمارے لیے بڑی کہتے ہیں کہ خوشی تو ہے ہی ہے، لیکن حوصلہ افزائی بھی ہے کہ ہاں ہم شاید اچھا کام کر رہے ہیں تبھی اتنی بڑی ہستی ہمارے پاس آئیں. کیونکہ یقیناً طاہر قادری صاحب کوئی عام نعت خواں نہیں ہیں، کوئی عام کلام پڑھنے والے نہیں ہیں، اور ماشاءاللہ سے پاکستان کے بلکہ دنیا کے ٹاپ کے جو کلام پڑھنے والے ہیں، نعت پڑھنے والے، ان میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے. ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ عالم دین بھی موجود ہے محمد علی شاہ صاحب. قبلہ بہت بہت شکریہ، آپ آئے، چار چاند لگائے ہمارے سیگمنٹ کو. طاہر بھائی، آپ سے پہلے میں گفتگو آغاز کرنا چاہتا ہوں. آپ کی نظر میں آپ کی شہرت کی اتنی وجہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ سے آپ سوشل میڈیا پہ بات کریں تو آپ کا یوٹیوب چینل بھی بہت زیادہ کامیاب ہے، نہ صرف پاکستان میں، دنیا بھر کے فالوورز آپ کے پاس ہیں. واٹس یور سیکرٹ طاہر بھائی؟ جزاک اللہ خیرہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور بول نیوز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہاں مدعو کیا، دعوت دی، بہت شکریہ. اور جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ سوشل میڈیا پہ اگر آپ اتنے وائرل ہیں یا اتنی ویورشپ ہے یا اتنی فالوئنگ ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں ھذا من فضل ربی، سبحان اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، خاص فضل ہے الحمدللہ. اور میری شروع سے یہ چاہت اور خواہش رہی کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس سے اللہ اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں. بھائی شہرت اور یہ سب چیزیں نا دائمی نہیں ہیں، یہ یہیں رہ جائیں گی، لیکن حقیقت میں وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے اگر ایسے کام کیے ہیں کہ جو آپ کی دنیا میں بھی انشاءاللہ آپ کے لیے برکت کا سبب بنے گے، آخرت میں بھی انشاءاللہ صدقہ جاریہ بنیں گے، تو الحمدللہ میری کوشش رہی اور اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں برکت، طلحہ بھائی مجھے لگتا ہے کہ برکت میرے ساتھ موجود ہے. اور ایک جملہ میں ضرور کہوں گا یہاں پر کہ مشہور ہونا اور ہے اور محترم ہونا اور ہے. سبحان اللہ. مشہور تو بہت سارے ہوتے ہیں مگر محترم کوئی تو ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے ملے اور آپ سے دعا کے لیے کہیں، آپ سے ایک محبت کا اظہار کریں، عقیدت کا اظہار کریں. تو میں سمجھتا ہوں یہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے مجھ پر. پہلا کلام کیا پڑھا، کیسے شروع کیا، کس نے آپ کو کہا کہ یار آپ کو پڑھنا چاہیے؟ اچھا، پہلا کلام کا واقعہ بڑا عجیب ہے کہ میرے والد صاحب نے ہمیں تیاری کروائی تھی، بلکہ مجھے نہیں کروائی تھی، میرے بڑے بھائی کو کروائی تھی. اینڈ ٹائم پر ان کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا، ٹریجڈی ہو گئی، تو والد صاحب نے فوراً ہی مجھے تیار کروایا اور اس کمپٹیشن میں الحمدللہ میں نے حصہ لیا اور بڑی پذیرائی ملی. اور مجھے بچپن کی وہ بات نہیں بھولتی طلحہ بھائی کہ میں پرائمری اسکول میں جب اس وقت تھا تو اس وقت ہماری ایک ٹیچر تھی، وہ مجھے بلاتی تھی، وہ کہتی تھی آپ نعت سنائیے. کلاس 4 میں غالباً تھا میں، تو میں جب نعت شریف پڑھتا تھا نا تو وہ رونا شروع کر دیتی تھی. سبحان اللہ. وہ کہتی تھی بس آپ نعت شریف پڑھتے نا تو رونا آتا. اچھا، ہمیں اس وقت اتنا نہیں پتا تھا کہ یہ نعت شریف سن کر رونا بھی آتا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو ہمیں پتہ لگا کہ یہ حضور کی محبت کا جام ہوتا ہے جب بندہ یعنی اس کے لیے میرے امام نے یوں فرمایا سید اعلیٰ حضرت نے کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے، یعنی وہاں جلنے سے چھٹے سستے، سبحان اللہ، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. سبحان اللہ. سبحان. اپنے والد محترم کے بارے مجھے بتائیے، کیونکہ یقیناً یہ سننے کے بعد مجھے واضح ہو گیا کہ جو آپ یہاں موجود ہیں، اتنا نام دنیا میں ہے، اس کے پیچھے آپ کے والد محترم کی بڑی محنت اور پرورش ہے. جی الحمدللہ والدین کی ہے، میں کہوں گا ظاہر بات ہے کہ دونوں کی شفقتیں ہیں. والد صاحب نا ہمارے واقعی پہلے استاد ہیں، اور ہمارے گھر میں وجہ یہ ہے، جو نعت خواں کیسے بنتا ہے بندہ؟ کیسے نعت خواں ایسے بنتا ہے کہ بھائی آپ کے گھر میں آخر سنا کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. اس وقت کیسٹس کا دور تھا، تو والد صاحب جو کیسٹس لاتے تھے نا اس میں وہ نعت پاک ہوتی تھی، ہم سنتے تھے تو بس کانوں نے جو سنا وہی الحمدللہ پڑھنے کی پھر سعادت ملی. تو یہی وجہ ہے الحمدللہ کہ اگر اچھا آپ بننا چاہتے ہیں تو ماحول بہت زیادہ اس پر اثر انداز ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو گھر میں ایسا ماحول دے. شاہ صاحب، آج جمعۃ الوداع تھا کہ نہیں؟ لوگ بڑے کنفیوز ہیں کہ اگلے جمعے روزہ ہوگا کہ نہیں؟ اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت یہ کہ جو ماہر فلکیات ان کا کہنا ہے کہ اگلے جمعے تک چاند کا جو سائز ہے، تو ان کا تو کہنا ہے کہ جمعہ انشاءاللہ ہمیں اگلا بھی نصیب ہو جائے گا. تو اب یہ کہ آج جمعۃ المبارک اصل تو یہ بھی جمعہ ہے، آئندہ آنے والا بھی جمعہ انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوگا. پاکستان میں ایسا ہے کہ آخری کے دو چاند ہیں وہ کیا نام ہے اس کا 30 کے گئے ہیں. اوکے جی ہاں، سوری 29 کے گئے ہیں. تو اب 30 کی باری ہے. 30 کے ہوں گے. تو امید ہے کہ آنے والا جمعہ انشاءاللہ الوداعی جمعہ ہوگا. اور اصل تو یہ کہ جس جمعے کی بھی ہم نے قدر کر لی، جس جمعے کو بھی ہم نے اچھا گزار لیا، انشاءاللہ وہ ہمارے لیے الوداعی جمعہ ہے. لیکن یہ کہ شروع سے رہا ہے محترم کہ آخری جمعے کی بڑی ایک وہ مناجات پڑھی جاتی ہیں، الوداعی سلام پڑھے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ
ایک جمعہ ہمیں اور ملے. ایک سوال مناجات کا بھی کرنا ہے لیکن آپ کا واپس آؤں گا. طاہر بھائی یہ بتائیے کہ آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے اور کیوں؟ اور ہمارے جو ٹیم کے کافی سارے ممبرز ہیں وہ بھی آپ کے فینس میں شامل ہیں, تو وہ پوچھ رہے ہیں آپ کو ہوسٹنگ زیادہ پسند ہے یا نعت پڑھنا زیادہ پسند ہے؟ یہ آپ دونوں بہت اچھا کرتے ہیں. ہاں جزاک اللہ خیرہ. الحمدللہ ہوسٹنگ مجھے پسند ہے لیکن نعت خوانی میرا پیشن ہے. اور یہ ہوسٹنگ اور یہ جو الحمدللہ جو میں کر رہا ہوں پروگرامز وغیرہ اور بول پہ بھی سحر نشریات میں چل رہے ہیں, تو اس کی وجہ یہ کہ یہ میری زندگی کا مقصد ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ اب میں ظاہر بات ہے کہ ہم واپسی کے سفر میں ہیں طلحہ بھائی, اور کب دنیا سے چلے جائیں گے کچھ نہیں پتہ. اللہ کرے کچھ ایسا کام کر جائیں. مثال ہے میرے پاس اتنی فالوئنگ ہے, یعنی کہ 12 ملین فالوورز میرے پاس, 12 ملین پلس فالوورز الحمدللہ مختلف پلیٹ فارمز پہ موجود ہیں. تو میں سوچتا ہوں یار یہ فالوئنگ کہاں قبر میں تھوڑی لے کر جانی ہے. اس کے ذریعے اگر اسلام کی جو صحیح تعلیمات ہیں اور اس کا جو صحیح پیغام ہے وہ ہم لوگوں تک پہنچا سکیں, تو اس لیے میں نے یہ ہوسٹنگ کا شعبہ اختیار کیا, ورنہ ہوسٹ تو پھر آپ جیسے ہوتے ہیں. نہیں ماشاءاللہ آپ کا مقام کچھ اور ہے, ہم تو چھوٹے سے ہیں آپ کے سامنے, ابھی وقت ہے ہمیں بہت. شاعر آپ کا فیوریٹ؟ میرا جو فیوریٹ شاعر ہے وہ بزرگ شاعر ہیں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں طلحہ بھائی یہ کوئی دنیاوی شاعری نہیں ہے, یہ عشق مجازی نہیں ہے, یہ ہے حضور کی محبت کا جام اور اللہ کی حمد و عشق حقیقی ہے. تو یہ کہنا یہ آسان کام نہیں ہے. میرے امام فرماتے ہیں کہ تلوار کی دھار پر چلنے کے برابر ہے. حضور کی نعت کہنا آسان نہیں ہے. سبحان اللہ. ہلکا لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتے اور کوئی ایسا جملہ بھی استعمال نہیں کر سکتے وہ جو حضور کے شان, ہاں حضور کے شائن شان نہ ہو. تو الحمدللہ سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام, ایک ایک کلام, ایک ایک لفظ, ایک ایک مصرع حضور کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے, اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ قرآن و حدیث کے اجالے میں اور روشنی میں. سبحان اللہ. ہے شاہ صاحب تو آپ نے جو سوال کیا بڑا اہم ہے. اصل میں ماشاءاللہ جو مفتیان کرام ہیں روایت الحل کمیٹی میں بھی ہیں, جیسے ہمارے مفتی علی اصغر صاحب ہیں, تو ان کا بھی ہے کہ یہ جو صرف چاند جو 3 ڈگری کا ہے اور یہ مائک ٹیلی اسکوپ سے بھی نظر آنا مشکل ہے. تو انشاءاللہ ان کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ اپریل جو ہے وہ الوداعی جمعہ انشاءاللہ ہمیں ملے گا. میں روایت الحل کمیٹی سے بھی کہوں گا کہ وہ اس کی بڑی جانداری کر کے, خاص طور پہ یہ بیچارے ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے جو جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں بالکل یا کم علمی پر ایسا کرتے ہیں, تو یہ بہت بڑا وبال ہے. شاہ صاحب وقت کی کمی ہے, وہ میرے کان میں نا چیخے جا رہے ہیں کہ مناجات سننے ہیں ہم نے قادری صاحب سے, وقت کم نہ ہو جائے. اگر آپ اجازت دیں بالکل سیدوں کے بھی ہم نوکر ہیں. حضور بسم اللہ. رب مجھ کو بلائے گا, سبحان اللہ, میں کعبے کو دیکھوں گا. رب مجھ کو بلائے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا. وہ دن بھی تو آئے گا, میں کعبے کو دیکھوں گا. اللہ